اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تقوی کا حکم دیا ہے، فرمان جہاں پر دیا ہے، اور اس فرمان کے مطابق امر ہے، اور یہ امر وجوب کی دلیل ہے، یعنی واجب ہے یہ حفاظت، یہ اہتمام۔ لیکن ہم اپنے نظام فقہی میں دیکھیں تو اتقوا کا وجوب ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، توضیح المسائل میں باب تقوی کہیں بھی نہیں ہے۔ طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، تقوی نہیں ہے، فقہ کا موضوع ہی نہیں ہے، جبکہ سب سے زیادہ تکرار ہونے والا امر و حکم اتقوا ہے، یا اس کے مشابہ دیگر الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فرمان دیا ہے کہ آپ حفاظت کرو، تقوی اختیار کرو۔ لیکن اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، قافیہ ملانے کے لیے قرآن آخر میں تقوی کا حکم دے دیتا ہے، اصل موضوع کوئی اور ہوتا ہے، اس کی تکمیل کے لیے آگے قافیہ کی صورت میں اتقوا کہہ دیا جاتا ہے۔ تقوی کا فرمان سب سے زیادہ تکرار ہوا ہے، اقیم الصلاۃ کم تکرار ہوا ہے، آتوا الزکوٰۃ کم تکرار ہوا ہے، اسی طرح دیگر اوامر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سراسر قرآن میں مسلسل چل رہا ہے، اتقوا، تقوی اختیار کرو، حکم ہے اور واجب ہے۔ اور خصوصاً قرآن کریم نے اس وجوب و حکم کو تطبیقی صورت میں، میدانی زمینی صورت میں حکم دیا ہے، یعنی شعبے کی نشاندہی کی ہے، حفاظت کہاں کرو۔ یعنی یوں سمجھیں کہ آپ کا گھر ہے اور گھر کے مختلف حصے ہیں، اور بعض حصے غیر محفوظ ہیں، وہاں سے چور ڈکیت باقی لوگ رخ نہ کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں، تو آپ وہاں پر حفاظتی بندوبست کرتے ہیں، چار دیواری پر کرتے ہیں، دروازے پہ کرتے ہیں، اور کوئی کمزور شعبہ آپ کے گھر کا ہے تو وہاں حفاظتی بندوبست کرتے ہیں آپ۔ اسی طرح دکان ہے آپ کی، کاروبار ہے آپ کا، یا کوئی ادارہ ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے، کالج ہے، تو جہاں پر بھی انسان تشخیص دیتا ہے کہ یہاں سے واردات ہو سکتی ہے، نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے، تو اسی جگہ حفاظت کا زیادہ انتظام کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس طرح انسانی زندگی کے حساس شعبے مشخص کیے کہ یہاں سے انسان زد میں آ سکتا ہے، اور وہاں پر حفاظتی بندوبست کا حکم دیا ہے۔